اب ایک چیز کا اضافہ ہوگا کہ سلائڈز پر کچھ جو گرامر نہ پڑھ چکے ہیں وہ اگر آ رہی ہے تو ہم اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے انشاءاللہ. چوری کے لیے ایک ہم نے پڑھا تھا ایک ایسے الفاظ جو صرف ایک لفظ کو مجزوم کرتے ہیں، وہ تھا لم، لما، فل اور ون. یہ اگر کسی فعل مضارع سے پہلے آئیں تو جس فعل مضارع کے ساتھ یہ ہوں گے وہ اسی کو صرف جزم دیں گے، اس سے آگے ان کا اثر نہیں پھیلے گا. لیکن تو جب وہ ہوں گے تو وہ صرف ایک کی ہو جائیں گے. اس کی کوئی مثال نہیں ہے یہاں پہ. پیچھے پڑھیے علم تعلم. پچھلے لیسن میں علم تعلم آیا تھا تو لم تعلم آیا تھا تو بس وہ وہیں پر تعلم تک تھا. اس سے آگے ان اللہ علی کل شیء قدیر یا لہ ملک السماوات والارض جو بھی تھا اس میں کچھ ایسا تھا بھی نہیں اور ہوتا بھی تو بھی اس کا اثر وہاں نہیں جانا تھا. جبکہ کچھ الفاظ ہم نے ایسے پڑھے ہیں ان، من اور ما، یہ تینوں ان کا معنی کیا تھا؟ ان کا معنی چوسی من دوبارہ کریں آپ لوگ سارے. ان کا معنی کیا تھا؟ ان کا معنی اگر. تو اگر ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ شرط کے لیے. من کا معنی کیا تھا؟ کون یا جو. ٹھیک ہے. اور ما کا معنی بھی جو. من آ جائے گا لیونگز کے لیے اور ما آ جائے گا نان لیونگز کے لیے. تو یہ تینوں معنی کون سے ہیں؟ شرط والے. اگر ایسا ہوا جس نے یہ کیا جو ایسا کرے گا یا جو کچھ تم کرو گے، ما تفعل افعل، جو تم کرو گے وہ میں کروں گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی من یجتہد، جو محنت کرے گا، ینجح، وہ کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو جب یہ والا ہوگا ان جو ہے وہ تجتہد تنجح، اگر آپ محنت کریں گے یہ شرط ہے تو اس کے اوپر کچھ رزلٹ بھی آئے گا نا اس محنت کا، تو وہ جو آئے گا وہ بھی جزم لے لیتا ہے. تو یہ دونوں دو فعل مضارع کو جزم دے دیتا ہے یہ ان، من اور ما. تو جب یہ آتے ہیں تو یہ گویا ڈبل چوری کا کام کر رہے ہیں. ایک وہ جس کے ساتھ یہ لکھے ہوئے ہیں ان تجتہد، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو اگلا آ رہا ہے جیسے اس مثال کو اگر دیکھیں تو ما تقدمو کے ساتھ تو ما لکھا ہوا ہے اس لیے اس پہ جزم آ گئی، لیکن تجدوہ کے ساتھ ما الگ سے لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اسی ما کا اثر جو ہے وہ یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ اس نے اس کو بھی مجزوم کر دیا ہے. وہ یہ پہلے والا ہے ترا. جی وہ ہم نے ٹیبل پڑھا تھا یرا، یرا، یرونا، ترا، تم سب دیکھتے ہو. تو لم ترا کیا پڑھا تھا جب لم آتا ہے؟ کسی فور تھوڑا سا ریکال کر کے ہیں ایک دفعہ. کسی فور میں کیا پڑھا تھا کہ جب فعل مضارع سے پہلے لم آتا ہے تو کیا معنی دیتا ہے؟ معنی کیا دے گا؟ ڈڈ ناٹ والا معنی دیتا ہے، ماضی میں یہ کام نہیں ہوا. تو لم ترا کیا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا. ترا کا معنی ویسے کیا ہے؟ تم دیکھتے ہو. لم ترا تم نے نہیں دیکھا. تو جب کمزور حروف والے افعال آتے ہیں تو ان پر جزم کا اثر کیسے پڑتا ہے؟ کمزور حروف غائب ہو جاتے ہیں. تو ترا میں کمزور حرف کے غائب ہونے کی صورت میں جزم آئی. ٹھیک ہے جی. الف پڑھنے میں الف ہے، دیکھنے میں وہ یا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ پڑھنے میں الف ہے تو الف ڈراپ ہوا. الحمدللہ تھوڑی سی ہم نے کسی فور کی ریویژن کر لی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگلی دفعہ میں امید کروں گا کہ یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو آتی ہوں تاکہ ہم اس پہ ٹائم نہ لگیں. سی ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا جملہ فعلیہ اور دوسرے لیسن میں ہم نے پڑھا جملہ اسمیہ سے پہلے انا اور اس کی بہنوں کا استعمال. کون کون سی تھی انا اور اس کی بہنیں؟ انا کا انا، لیکن انا کا معنی بے شک اور انا کا معنی کہ، اور کأنہ کا معنی گویا کہ، لیکنہ کا معنی لیکن، گویا کہ جیسا کہ ایک ہی ہے، تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ان جملوں کو دہرائیں.
ان البیت کبیر، اشارے یاد ہیں، ان البیت کبیر، ان البیت کبیر، ان البیت کبیر، ان البیت کبیر، کأن البیت کبیر، لیکن البیت کبیر۔ اب یہ بیت پورا جو ہے نا وہ یوں نہیں ہوا، اس کا صرف جو تا ہے وہ ہوا، اس لیے دو صورتیں ہیں اس کے اشارے کی جو ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ باقی بئی بولتے تک آپ اپنا ہاتھ کو چھوڑ دیں، جب تا بولیں تو اشارہ کریں بیتا، اور ایک تو یہ کہ بیتا کبیرن، اشارہ تا اور رن پر آئے۔ لیکن دوسرا یہ ہے کہ آپ بئی پہ کریں اور تا پہ اس کو ذرا وہ کر لیں کہ اچھا یہ اشارہ تا پہ کر لیں۔ خیر یہ ایک اشارے کرنے کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ نے سمجھنا ہے۔ ان کا کوئی اشارہ نہیں ہے، ان کا کوئی اشارہ نہیں ہے، ان البیت کبیر۔ اچھا یہ تا کا اشارہ میں یہاں کر رہا ہوں اور رن کا اشارہ یہاں کروں، یہ کیوں؟ نہیں مرفوع تو میں یہیں پہ مرفوع نہیں کر سکتا، بیتا کبیر، لکھنے میں یہ کیسے ہے، پہلے بیتا آیا ہوا ہے پھر اس سے آگے کبیر آیا ہوا ہے، تو یہ اس چیز کو سامنے رکھا گیا تھوڑا سا، بیتا کبیر، بیتا کبیر، جی خبر کے طور پر آئے تو کریں ان البیت کبیر، ان البیت کبیر، کأن البیت کبیر، لیکن البیت کبیر۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اس سبق میں ہم نے پڑھنا ہے ایک اور گروپ، کانا اور اس کی بہنیں، اور وہ کون سی ہیں؟ اصبح اور امسا۔ کانا کا معنی وہ ہو گیا یا وہ تھا، تو انا کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ اصل لفظ، سوری بورڈ نظر نہیں آ رہا سر، بورڈ پہ تو میں کچھ لکھ بھی نہیں رہا ہوں، یہ والا جو ادھر وائٹ والا، نہیں میں بورڈ لکھ نہیں رہا ہوں، کچھ بھی نہیں لکھ رہا بورڈ پہ جی، یہ کوئی اور یوز کر رہا ہے۔ ایک سیکنڈ، یہ پارٹیسپینٹ اصل میں زوم پر اب کس نہیں، یہ لائن اصل میں کوئی نہیں، یہ میرے ماؤس کی وجہ سے نہیں لگی، یہ کسی اور کی طرف سے ہوئی ہے، میں نے تو ماؤس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، تو میں نے اس کو اب خیر بند کر دیا ہے، کسی کو اختیار نہیں ہوگا کہ یہاں کچھ لکھا ہے۔ اچھا جی، وہ ابھی میں نے اس کو بند کر دیا ہے، انشاءاللہ آپ نہیں کر سکیں گے۔ تو انا اور اس کی بہنیں ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی، آج ہم نے پڑھنا ہے کانا اور اس کی بہنیں۔ انا اور اس کی بہنوں کو ہم نے پڑھا تھا، ایک سمپل جملہ ہے اللہ غفور، کریں اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے۔ جب یہ انا کے ساتھ آئے تھے تو اللہ کی بجائے ہو گیا تھا ان اللہ غفور، ان اللہ غفور، اس نے پہلے والے کو چینج کر دیا تھا انا کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ سمپل جملے میں یہ دونوں رفع کی حالت میں، کھڑی حالت میں ہے، مرفوع حالت میں ہے، ٹھیک۔ اب انا کے ساتھ پہلے والا تبدیل ہو جاتا ہے، یہ ان اللہ بن جاتا ہے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کانا، تو کانا کے ساتھ جب آئے گا تو کانا میں پہلا سیم رہے گا، دوسرا بدل جائے گا، کان اللہ، کریں کان اللہ غفوراً، کان اللہ غفوراً، کان اللہ غفوراً، کان اللہ غفوراً، ہے اللہ بخشنے والا،
تو کان اللہ غفورا میں انا میں کیا ہوا کہ اسم انا بدل گیا تھا، زبر کے ساتھ منصوب نصب میں آ گیا تھا، اور کانا کے اندر کیا ہو رہا ہے، خبر کانا، اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ رفع سے لیٹ گیا ہے، نصب والی حالت میں چلا گیا ہے۔ تو رفع کے لیے آئے گا او یا ان، رفع کے لیے ہم اشارہ کر رہے ہیں او یا ان کا، اور نصب کے لیے آ یا ان کا، ٹھیک۔ تو اب اس جملے کو اشاروں کے ساتھ بولیں، کان اللہ غفورا رحیما، کان اللہ غفورا رحیما، اور ملا کر پڑھیں گے تو کان اللہ غفورا رحیما، کان اللہ غفورا رحیما۔ کچھ اور مثالیں لیں، ہود نبی، تو اس کو کانا کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا بنے گا، کانا ہود نبیا، کانا ہود نبیا۔ زید صغیر، کانا زید صغیرا۔ سعد کبیر، کانا سعد کبیرا۔ ٹھیک، ایک بار پھر دوہرائیں، ہود نبی سے کانا ہود نبیا، زید صغیر سے کانا زید صغیرا، سعد کبیر سے کانا سعد کبیرا۔ الحمدللہ۔ اب کچھ جملے ایسے ہیں جہاں پر صرف یا، اب یہ جو جملے تھے اس میں دونوں پر ڈبل حرکت تھی، ہود زید سعد نبی صغیر کبیر، جبکہ اب ان جملوں کو لیں گے جہاں پر صرف دوسرے والے پر تنوین ہوگی، مانا پہلے والا الف لام کے ساتھ ہوگا، المسلم صادق، المسلم صادق، کانا کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ بنے گا کان المسلم صادقا، کان المسلم صادقا، کان المسلم صادقا۔ المؤمن صالح، کان المؤمن صالحا، کان المؤمن صالحا۔ المنافق فاسق، کان المنافق فاسقا، کان المنافق فاسقا۔ تو اب اس میں کیا ہوا کہ پہلے والا سنگل پیش کے ساتھ تھا، دوسرا ڈبل پیش کے ساتھ، اور یہاں پر بھی وہی چلا کہ جب ڈبل پیش تھی تو ڈبل زبر آ گئی، اور ایک تیسری صورت مؤنث اسماء کے ساتھ، تو مذکر کے لیے المسلم صادق تھا تو ہم نے کہا کانا المسلم، ٹھیک ہے، مذکر کے لیے ہم نے پڑھا ہوا کانا، مؤنث کے لیے کیا پڑھا یا کانت، تو مؤنث میں یہ تبدیلی آئے گی کہ کانا نہیں آئے گا بلکہ کانت آئے گا، تو المسلمۃ صادقۃ، اب بایاں ہاتھ، المسلمۃ صادقۃ، کانت المسلمۃ صادقۃ، کانت المسلمۃ صادقۃ، کانت المسلمۃ صادقۃ، کانت المسلمۃ صادقۃ۔ دوسرا جملہ المؤمنۃ صالحۃ، تو یہ کیسے بنے گا، کانت المؤمنۃ صالحۃ، کانت المؤمنۃ صالحۃ۔ المنافقۃ فاسقۃ، اس کو بنائیں گے کانت المنافقۃ فاسقۃ، کانت المنافقۃ فاسقۃ۔ الحمدللہ۔ اور اصلی حالت تمام اسماء کی پیش والی ہوگی، سنگولر ہوں گے تو المسلم ہوگا۔ جی جی سر، یہ ہم نے گانا دل تے کی نیچے زیر لگائی ہے،
جی کانوں کو ہم نے حرف جر کے طور پر لیا ہے یا نہیں، پھر اس کی فرق اصل میں یہ ہے کانت، کان کانت المسلمۃ صادقۃ. اب کانت کے آخر میں تا بھی ساکن اور المسلمہ کے شروع میں یہ جو حمزہ ہے جب یہ ملائیں گے تو یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا. یہ بات ہم نے پڑھی ہے کسی فور میں، پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے مجھے بھی بھولا ہوا ہے. حمزہ اور الف کا فرق لیسنز میں نہیں تھا، ویسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کلاس میں بات ہوئی تھی شاید. اگر نہیں ہے تو ابھی سمجھ لیں. سر ریپیٹ کر دیں. اچھا جی، جو الفاظ ہیں نا جن کے شروع میں ال آ رہا ہوتا ہے، المسلم، الکافر، المؤمن، یہ جو شروع والا ال ہوتا ہے، ال کے شروع میں یہ جو حمزہ نظر آ رہا ہے، یہ جب کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ حمزہ نہیں پڑھا جاتا. یہ تو پتہ ہے، مطلب اگر رول نہیں بھی پتا تو پڑھنے کا انداز تو پتہ ہے آپ کو. اسی کے ساتھ اگر کانت کی بجائے واو لگا دوں تو کیا پڑھوں گا؟ والمسلمات. ایسے پڑھیں گے، الف نہیں پڑھا جائے گا، ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملایا جائے گا. تو اب یہ کانت آ گیا ہے، اس کے ساتھ ہم نے المسلمہ ملانا ہے تو حمزہ ہو گیا ڈراپ. اب ہم نے کانت اور المسلمہ کو ملانا ہے تو کانت کے آخر میں تا بھی ساکن اور آگے لام بھی ساکن. تو دو ساکن اکٹھے تھے، پڑھنا مشکل تھا، اس لیے ایک جو پہلا ساکن ہے اس کو زیر دے دیا گیا. عارضی طور پر ہے، یہ اس وقت تک ہے جب تک اس کی مجبوری ہے. اگر اسی سے الف لام ہٹا دیں، المسلماتو کی بجائے مسلمتن کر دیں تو پھر یہ اپنی اصلی حالت میں چلا جائے گا، کانت مسلمتن ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. سر فعل کے آخر میں جی اگر ساکن ہو جی تو اس کو اگلے سے ملانے کے لیے تو زیر میں کنورٹ کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. فعل کے آخر میں سکون آ رہا ہو کوئی بھی، یعنی صرف کانت کی بات نہیں ہے، ہم نے ابھی پڑھا جو لم کے ساتھ آیا تھا وہ بھی جزم آ جاتی ہے. تو اس کو بھی اگر ملائیں گے، اگر کسی ایسے کے ساتھ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے اور وہ حمزہ وصل سے شروع ہو رہا ہے تو اس کے نیچے عارضی طور پر زیر لگا دی جاتی ہے پڑھنے میں. زیر ہی لگتا ہے ہمیشہ، کبھی پیش بھی لگا سکتے ہیں. ایسی صورت میں زیر ہی لگتا ہے، پیش نہیں لگایا جاتا، کیونکہ پیش لگائیں گے تو وہ اس کے اوریجنل فارم کے ساتھ مکس ہو جائے گا، اور زبر لگائیں گے تو بھی وہ ایک صورت ہے اس کی نصب والی، وہ اس کے ساتھ مکس ہوگا. تو اس لیے لے دے کے زیر بچتی ہے تو وہی لگائی جاتی ہے فعل میں عام طور پر. فعل ساکن، فعل کا آخر ساکن. جی، جب فعل کا آخر ساکن ہو، جزم والا ہو. المسلم یہ عام حالت ہے، اصلی حالت ہے، اس کو کہتے ہیں رفع کی حالت. کیا ہم اشارہ کر رہے ہیں اس کے لیے کھڑی ہونے کا، المسلم. اور یہ جمع ہو تو یہ واو کے ساتھ آئے گی المسلمون، المسلم المسلمون. اور نصب والی حالت اثر پڑنے کی صورت میں یہ بنے گی المسلمہ، اور جمع میں چار انگلیوں کے ساتھ اشارہ میں پڑا المسلمین. اور یہ ذات رکھیے مسلمان اور مسلمین دونوں کی جمع مسلمین ہی ہوگی. علامت کو ذہن میں رکھیں گے اور ٹی ٹی آئی کے ساتھ ہم مشق کریں گے. فی الحال ہم چونکہ رفع اور نصب کی کر رہے ہیں تو اس پہ صرف کہیں گے المسلم المسلمون، المسلمہ المسلمین. اگلے اسٹیپ پہ جب جائیں گے کہ مسلمین کی جمع تو پھر ہم اشارہ اس کا بھی دیکھ لیں گے کہ وہ کیا آئے گا. چوتھی صورت اسماء جمع کی شکل میں، یہ تھوڑا سا سمجھنے والا ہے. اب نصب تو یہاں پر بھی آئے گا نا، المسلمون صادقون کیا ہے؟ چار ہیں، المسلمون صادقون. کانا لگے گا تو کان المسلمون، کان المسلمون صادقین. ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمن کی جمع مسلمین تو صادقن کی جمع صادقین آئے گی. ٹھیک، تو کان المسلمون صادقین، کان المسلمون صادقین، کان المسلمون صادقین، کان المؤمنون صالحین، کان المؤمنون صالحین، کان المنافقون فاسقین.
ٹھیک، جمع کے ساتھ جب آئے گا تو یہاں اب اس کو تبدیل کرنے کے لیے تبدیلی آئے گی یہ واو کی جگہ پر، واو کی بجائے یہاں پہ یا آ گئی نصب کی حالت، اور اس کی بہنیں تھیں اصبح اور امسا۔ ترجمہ اس کا بھی کیا جاتا ہے ہو گیا، اصبح کا معنی بھی ہو گیا، امسا کا معنی بھی ہو گیا۔ لفظی ترجمہ دیکھا جائے تو اصبح کا معنی ہے صبح کے وقت تک ہو گیا یا صبح کے وقت ہو گیا، اور امسا کا معنی شام تک ہو گیا یا شام کے وقت ہو گیا۔ مثال دی ہے البیت کبیر، البیت